اسلام آباد میں 50 مساجد کو شہید کرنے کا فیصلہ، ملک بھر میں ہلچل مچ گئی۔ ناظرین، اسلام آباد کی گرین بیلٹ پر تعمیر 50 مساجد کو شہید کرنے کے فیصلے نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ سب سے زیادہ رد عمل اس وقت آیا جب جامع مسجد مدنی کو شہید کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق مسجد کے ملبے پر ہی نماز ادا کی گئی اور انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے پودے اکھاڑ دیے گئے۔ مقامی علماء نے وہیں دوبارہ مسجد کی بنیاد رکھ دی اور اعلان کیا کہ یہ مسجد پھر سے اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل اور نائب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مدنی مسجد کی شہادت ناقابل برداشت ہے اور اسلام آباد کے علماء کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے شہید مسجد کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھا۔ ذرائع کے مطابق مسجد اور مدرسۃ المسلم کی عمارت گرا جانے کے بعد علماء کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ تمام علماء نے فیصلہ کیا کہ اس واقعے پر سخت رد عمل دیا جائے گا اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ بعد ازاں JUI اسلام آباد کے امیر مفتی اویس عزیز کی امامت میں مسجد کی واقعات پر نماز مغرب ادا کی گئی۔ وفاق المدارس العربیہ کے قائدین مولانا مفتی تقی عثمانی، مولانا انوار الحق، مولانا محمد حنیف جالندھری اور دیگر نے اس اقدام کو افسوسناک، قابل مذمت اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق کے دور سے قائم اس قدیمی مسجد و مدرسے کو شہید کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دیکھ رہے ہیں یا اللہ کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے اس زمین کے جھروکوں پر آپ ہی کے گھروں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ تباہ کرنے والے کافر ہیں یا منافق ہیں؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، آپ کے گھر کو تباہ کرنے والے کافر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے گھر کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ان کو برباد کرنا ہے، ان کے گھروں کو گرانا ہے، ان کی بلڈنگیں تباہ کرنی ہے، آپ نے زلزلے بھیجنے ہیں، طوفان بھیجنے ہیں، پتھر برسانے، کیا برسانے ہیں، آپ نے بتا کر لیں جو بھی کچھ کرنا ہے۔ فرشتے آپ کے پاس ہیں، آرمی آپ کے پاس ہے۔ میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے جو کچھ وٹنس کر رہا ہوں اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ واہ ماں کو مہینہ ماں کن تو یہ ہے سچویشن اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، مجھے وہ مسلمان تو نظر نہیں آتے۔ یہ حرکتیں کافر ہی کر سکتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں مسلمان نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمان تو وہ ہیں جو آپ کا گھر بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے اس زمین کے اوپر جو علماء کرام ہیں یہ لوگ کیا کر کیا رہے ہیں۔ مطلب مسجد گر گئی تو گر کیسے گئی، سوال تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر کیسے گر گئی، کس نے گرنے دی، کس نے گرائی، اس وقت باقی سب کہاں تھے، کدھر سو رہے تھے۔ یہاں تو گلی کے اندر اگر کوئی نامعلوم بندہ داخل ہو جاتا ہے سو محلے والوں کی بھی نظر ہوتی ہے اور پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے۔ تو اتنی بڑی مسجد کو گرانے کا آپریشن جب کیا گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب گر گیا، ٹوٹ گیا، پودے بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ کے پاس تو پوری رپورٹ ہے نا، آپ تو دیکھ ہی رہتے اس ٹائم۔ سو آپ نے تو روکا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو زمین پر ہم انسانوں کو بھیجا ہے کہ بھائی تم لوگ کرو جو کرنا ہے نا۔ آپ تو اس کے بدلے میں پھر ٹیسٹ لینے کے بعد جو ہے نا ریوارڈ دیں گے یا پھر سزا دیں گے، اور کافروں کے لیے تو دردناک سزائیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے۔ سو اب آپ دیکھیں بھائی یہ مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے یا اللہ کہ جب اسرائیل کے اندر غزہ کے اندر جب مسلمانوں کو مارا پیٹا کیا تو یہاں سے لوگوں نے احتجاج کیا، یہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم جہاد پہ جائیں گے۔ اچھا، غزہ کے اندر جب مسجد اقصی پہ حملہ کیا گیا، اس کے اوپر حملے کیے گئے، توڑا پھوڑا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہودیوں نے کیا، تو یہاں کے بڑے ترم خان پاکستان کے چیخ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، اور جہاد اور فلانا ڈھماکہ یہ اور وہ۔ ابھی میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا اللہ کہ یہ پاکستان کے اندر آپ کے ایک علاقہ ہے جو اسلام آباد ہے، وہاں پر مسجد کو گرا دیا جاتا ہے اور پودے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے دین کا کام کرنے والے بڑے مذہبی جماعتوں والے جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہیں اور اربوں روپے کے یہ چندے جمع کرتے ہیں، اور ان کے پاس پوری دنیا کے اندر اتنے سارے مسلم مجاہدین بھی موجود ہیں، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب ان کے ہوتے ہوئے مسجد گر گئی، ان کے ہوتے ہوئے غزہ بھی تباہ ہو گیا، ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ آپ کے اتنے سارے جو لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور آپ کے نام کے کلمے بلند کرتے ہیں جی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ حکم دیا ہے، تو اس پہ عمل کب کریں گے یہ لوگ؟ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو تو یہ لوگ بڑا سکھاتے ہیں جہاد پہ چلے جاؤ، جنت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ابھی تک ان کے کتنے نوجوان جنت میں پہنچ گئے؟ ذرا مجھے بھی کچھ مطلب فگر کوئی ہے جو آپ بھیجیں گے فرشتے کے ذریعے کسی؟ اب پتا تو لگے نا، تھوڑا اپڈیٹ ہم بھی تو پبلش کریں نا اپنے چینل کے اوپر کہ بھائی فرشتہ آیا، اس نے خبر دی کہ بھائی اتنے لوگ جو ہے نا وہ جہنم میں پہنچ گئے جنہوں نے اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی۔ ویسے آپ جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں وہ تو مجھے نظر تو آ ہی رہا ہے، جو سیلابوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے جو آپ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو میں کیسے سمجھاؤں، ان کو کیسے میں ایجوکیٹ کروں؟ بھائی پہلے زمانے میں تو آپ نے نبیوں کو بھیج دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اب ان کے بعد جو ہے اتنے سارے علماء جا چکے ہیں، کتنے ہی علماء کو اسلام کے دشمنوں نے شہید کر دیا، کسی کو آگ میں جلا دیا، کسی کو کوڑوں سے مارا، کسی کو زہر سے مارا، کسی کو سازش کر کے مارا، کسی کو علماء نے حسد کر کے مروایا، کسی کو فتوے لگا کے مروایا، جیسے حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے علماء ان کے دشمن تھے، سید علی اجمری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے علماء ان کے دشمن تھے۔ تو بھائی آپ کے خود آپ دیکھ لینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اب ان چاروں میں دیکھ لیں آپ کتنوں کو شہید کیا گیا۔ پھر آپ کے شہید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے شہید محبت جن سے سب سے زیادہ تھی، نواز سے، حضرت امام حسین، ان کو کتنی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو بھائی آپ کی زمین پہ تو یہی سب چلتا رہتا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے، اور آج بھی میں 21ویں صدی میں وٹنس کر رہا ہوں، تو میں تو آپ کا ایک وٹنس ہوں اور گواہ بن گیا ہوں۔ میں نے تو دیکھ لیا، یہ کیمروں سے میڈیا والوں نے دکھایا ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا، آپ ویسے بھی دیکھ رہے تھے، چل ہے میرے کیمرے کے تھرو بھی آپ نے وٹنس کر لیا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ اس مسجد کو گرانے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا آپ کریں گے، یہ تو آپ کے فیصلے ہیں۔ ان کو ذلت کی موت دینی ہے یا دنیا میں عبرت بنانا ہے، یا ان کی موت پہ ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے، جیسے مشرف کو آپ نے عبرت کا نشان بنایا تھا لال مسجد کے خلاف ایک آپریشن کرنے پر، سو اس کی موت تو میں نے دیکھی، بڑی ذلت کی موت مرا۔ مجھے امید ہے کہ وہ جہنم کے اندر بدترین عذاب میں گرفتار ہوگا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ باقی اس وقت اس کے پیچھے کون ہے، جو بھی اس کے پیچھے، جس طرح اس نے مسجد کو گرایا اور جس نے بھی آرڈر جاری کیے آپ کی ملک میں اتنی ساری مساجد کو گرانے کے لیے، اس آرڈر دینے والے کو ایسی ایسی ذلت کی موت دیں کہ اس کی موت عبرت کا نشان بن جائے باقی کے لیے۔ جو بھی ہے چھپا ہوا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن آپ کے پاس تو علم ہے نا کہ وہ کون ہے، بس تو پکڑیں اس بغیرت کو، تاکہ ذرا پاکستان کے مسلمانوں کو بھی نظر آئے اور دنیا کے مسلمانوں کو بھی نظر آئے کہ بھائی جب کوئی اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کوشش کرے گا، کافروں کا ساتھ دے گا، ٹرمپ جیسے کافر کا، مودی جیسے کافر کا، دہشت گردوں کا جب کوئی ساتھ دے گا اور خود دہشت گردی پھیلائے گا اللہ کی مسجدیں تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ان کو شراب خانوں کو گرانا چاہیے تھا، سود خانوں کو گرایا جانا چاہیے تھا، رنڈی خانوں کو گرانا چاہیے تھا، وہ تو انہوں نے گرائے نہیں، بلکہ ان کے لیے تو پرمٹ ملتے ہیں، وہ تو بکتی ہیں شرابیں، عورتیں تو ان کے بستروں پہ پہنچتی ہیں گرم کرنے کے لیے ان لوگوں کو۔ ان کی تو شرمگاہوں کو چھریوں سے، کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے آپ لٹکائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ ایسا کٹوانا فرشتوں سے کہ ان کی چیخیں نکلیں، سوئیاں چبونا ان کی شرمگاہوں کے سوراخوں کے اندر۔ ہاں، سوئیاں بھی نہیں، موٹے موٹے کانٹے بھی نہیں، وہ کیل، لوہے، تلواریں گھسڑ گھسڑ کے، اور ان کو زندگی تو ایسی رہے ان کی تڑپنے والی، تڑپتے رہے لوگ، اور وہاں سے بچنا تو ہے نہیں، ویسے بھی جہنم سے ان لوگوں کا تو ان کے ابا جی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو ٹھیک ہے، بس دردناک عذاب تیار رکھنا، زبردست والا۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا آخرت میں۔ ابھی دنیا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا باقی ہے، میں تو انتظار کروں گا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک چیز کلپ چلا دیا، دکھا دیا، یہ دیکھ لیں جی، بیفور ہے یا آفٹر ہے۔ آپ کی مسجد موجود تھی اور اگلے دن غائب تھی، سو اتنا پاورفل طریقے سے کام انہوں نے ایسے کیا جیسے کوئی جنات آ گئے تھے اور راتوں رات انہوں نے پورا قلعہ تعمیر کر دیا، اور یہاں تو پورا قلعہ ہی غائب ہو گیا، مطلب آپ کی مسجد۔ سو اسلام آباد کے نام پر، نام دیکھیں آپ، اسلام آباد، اور اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے آپ کے اسلام آباد کے اندر۔ اب آپ دیکھ لیں بھائی ان کو کب آپ نے تباہ کرنا ہے، کتنے پتھر بھیجنے ہیں، کتنی آندھی چلانی ہے، کتنے گھر ان کے توڑنے ہیں، اور وہ بغیرت جو چھپا ہوا ہے جس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، اس کو آپ گھر پہ ماریں گے، محل میں ماریں گے، بیماری سے ماریں گے، کیا کریں گے؟ پلیز چیک دس ایشو، یہ کیس میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ ایک بہترین جج ہیں، تو اب آپ کیا فیصلہ سنائیں گے دیکھ لیں۔ ایویڈنس میں نے آپ کو دے دی ہے اور مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، یو آر دا بیسٹ جج ایور۔